الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں آپ حضرات کو معلوم پڑ گیا، رب فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ اور کتنی مصروف ہو گئی یہ دنیا ہماری، کتنی مصروف ہو گئی یہ دنیا ہماری، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، اور ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ حضرات محترم، یہ دنیا فانی ہے، انسان مسافر ہے، اس دنیا میں مسافر ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا کے اندر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو سفر میں طرح طرح کی تکالیف ہوتی ہے۔ جس سفر میں تکلیف نہ ہو وہ سفر کس بات کا؟ مسافر کو تو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ اسی کو سفر کا نام کہتے ہیں، اسی کو سفر کہتے ہیں، اور سفر ہی اس کا نام ہے کہ مسافر کو تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، یہ قید خانہ ہے۔ ہم جب موت آ جائے گی تو یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے، تو غفلت کی چادر اوڑھے اے مسلمانوں، اپنی آنکھوں پہ پٹیاں نہ باندھو، اندھے بن کر زندگی نہ جیو، کان کھول کر سن لینا جو دنیا کی رنگینگیوں میں کھویا ہے، جو دنیا کی رنگین پن میں کھو گیا ہے اور خود کو دنیا کے رنگینیوں میں ڈھا لیا ہے۔ یاد رکھنا قیامت کی دنیا کو، آخرت کی دنیا کو تم یاد رکھنا، یعنی تم نے دنیا کے اندر سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو، جو یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، آخرت کی زندگی میں اسے عیش و عشرت نہیں ملنے والا ہے۔ علامہ رومی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہلے کے دور میں ایک ملک ایسا تھا کہ ہر سال وہ اپنے بادشاہ کو تبدیل کیا کرتا تھا، ہر سال اپنے بادشاہ کو نئے بادشاہ کو لایا کرتا تھا، اور صرف ایک سال کے لیے اپنے بادشاہ کو رکھتا تھا، اور پھر سال آخر میں اپنے بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یعنی ایک سال تک بادشاہ بناتے اور تمام اختیارات اپنے بادشاہ کے نام کر ہاتھوں میں دے دیا کرتے تھے، تمام دولت، فوجی دستہ، سب کچھ اس بادشاہ کی دست میں دے دیا کرتے تھے، اس کے اختیار میں دے دیا کرتے تھے۔ وہ ایک سال تک جو چاہے وہ کرے۔ اب بادشاہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں، رنگینیوں میں گزارا کرتے تھے اور وہ آخرت کو بھول جایا کرتے تھے۔ یعنی ان کی ایک شرط تھی کہ ہم تمہیں پوری سال بادشاہ بنائیں گے، اور سال کے آخر میں جب سال کے آخر دن باقی رہ جائیں گے تو ہم تمہیں پکڑ کے ایک ایسے جنگل میں چھوڑ کے آئیں گے جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہاں دردناک، خوفناک درندے انسانی گوشت کو نوچنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں۔ یعنی وہاں صرف موت ہی موت ہے، وہاں سے کوئی آج تک زندہ نہیں لوٹا ہے۔ ایسے مقام پہ تمہیں چھوڑ کے آنا ہے۔ پھر بھی انسان ایک سال کے لیے بادشاہ بن جاتا اور اپنی زندگی عیاشیوں میں گزارا کرتا تھا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ سال آخر میں ہمیں موت کے گھاٹ اترنا ہے، سال آخر میں ہمیں ایسی جگہ جانا ہے جہاں موت ہی موت ہے۔ مگر انسان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور عیاشی کی دنیا میں کھو جایا کرتا تھا، پوری زندگی ایک سال پوری یوں ہی گزار دیا کرتا تھا۔ جب سال کا آخر آتا تو وہ اٹھا کے پکڑ کر اس بادشاہ کو لے جاتے، اسی خوفناک جنگل میں چھوڑ
چھوڑ آتے اور جنگل میں چھوڑ آتے تو اس خوخار درندے اس کا گوشت نوچ کر اس کو کھا جاتے، فقط ہڈی ہی ہڈیاں باقی رہ جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ کافی سال تک چلتا رہا۔ علامہ رومی لکھتے ہیں، جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ایک سال وہ اپنے ملک کے سرحد پر جاتے، یہ ان کا نظام تھا۔ جب کسی بادشاہ کو چننے کا وقت قریب آتا تو اپنے بارڈر پر آ جاتے، اپنے ملک کی سرحد پر آ جاتے، اور آنے کے بعد میں شام کو اور صبح تک انتظار کرتے۔ نماز فجر کے بعد میں جو اجنبی مل جاتا، اپنے دیش کے کسی فرد کو وہ بادشاہ مقرر نہیں کرتے، بلکہ اجنبی انسان جو مل جاتا اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ ایسے ہی انتظار میں بیٹھے تھے، دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک عالم ربانی کا اس ملک کے سرحد سے گزر ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس عالم ربانی کے سر پر تاج رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو، تم ہمارے بادشاہ ہو، آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو۔ عالم ربانی نے ارشاد فرمایا، اے بھائی میں تو اجنبی ہوں، پہلی مرتبہ یہاں سفر کر کے یہاں آیا ہوں، میں آپ کو جانتا نہیں تم کون ہو، میں آپ کو پہچانتا نہیں تم کون ہو اور کس ملک سے تعلق رکھتے ہو۔ کہا نہیں تو بتاؤ تم ہو کون؟ کہا ہم فلاں ملک کے، ہم ملک کے بادشاہ ہیں اور یہ ہمارے ملک کی، ہم فلاں ملک کے باشندے ہیں اور یہ ہمارے ملک کی سرحد ہے، ہمارے ملک کا یہ رواج ہے، ہمارے ملک کی ایک رواج ہے جو پرانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک سال کے لیے اپنا بادشاہ چنتے ہیں اور چننے کے بعد میں پورا اختیارات اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں۔ پھر عالم ربانی نے ارشاد فرمایا پھر ایک سال کے بعد تم اپنے بادشاہ کا کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے قریب میں، ہمارے ملک میں ایک ایسا خوفناک جنگل ہے جہاں کے روشنی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں موت ہی موت ہے، وہاں موت انتظار کر رہی ہے۔ ہم اپنے بادشاہ کو سال آخر میں پکڑتے ہیں اور اسی جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں خوفناک درندے انسانی گوشت کو نوچنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ کا یہ معاملہ ہے، کہ یہ تمام شرائط ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اگر ان شرائط کو سننے کے بعد میں اگر آپ ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی دوسرے اجنبی کا انتظار کرتے ہیں۔ عالم ربانی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہارا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ اب سر پہ تاج رکھا ہے، تمام وزراء یعنی تمام وزیر لوگ بڑے بڑے پد پہ جو تھے تمام لوگ بادشاہ کو اس اپنے محل میں لے آتے ہیں اور تخت پر بیٹھاتے ہیں۔ حضرات محترم بادشاہ جب عالم ربانی بادشاہ بن جاتے ہیں اور تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد میں تمام بڑے بڑے ملک کے عہدے داروں کو بلاتے ہیں، جو بڑے بڑے منصب پہ فائز ہیں تمام وزیروں کو اور دیگر جو بڑے بڑے منصب پر فائز ہیں تمام لوگوں کو بلایا گیا، پہلی میٹنگ رکھی گئی۔ اب عالم ربانی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرا حکم یہ ہے کہ میں اس جنگل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس جنگل میں تم مجھے چھوڑ کے آؤ گے سال آخر میں۔ اب تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے، اس لیے سو کا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب جب عالم ربانی نے ارشاد فرمایا تمام لوگ اپنے بادشاہ کو وہاں لے جاتے ہیں، وہ عالم ربانی اس جنگل کا معائنہ کرتے ہیں، چاروں جانب سے دیکھتے ہیں کہ خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، کانٹوں سے بھرا ہوا جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور اس سے عالم ربانی سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے تھے تمام کی ہڈیاں وہاں موجود تھیں، یعنی درندوں نے ان کو نوچ نوچ کے کھا گئے تھے، ان کی ہڈیاں وہاں موجود ہیں۔ اب عالم ربانی جب وہاں سے بادشاہ واپس لوٹے ہیں، اپنے محل میں بیٹھ جاتا ہے وہ عالم ربانی، اب دوبارہ پھر سے حکم فرماتا ہے کہ مجھے میرے اس محل سے اور اس جنگل تک ایک بہترین سڑک کی تعمیر کرائی جائے۔ تمام لوگوں نے اس بات پر عمل کیا، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اس عمل پر پیرا ہوئے، یعنی اس محل سے لے کر اس جنگل تک ایک بہترین سڑک کو تعمیر کرایا گیا۔ جب سڑک تعمیر ہو جاتی ہے، راستہ بہترین بن جاتا ہے، پھر عالم ربانی نے ارشاد فرمایا اب میں چاہتا ہوں کہ اس جنگل کی صفائی کرائی جائے، جتنے کانٹے کوڑے کرکٹ ہیں، جتنی وہاں ہڈیاں موجود ہیں اور جتنے وہاں پہ جنگلات ہیں تمام کو صفا کرا جائے یا تمام کو صاف کیا جائے۔ حضرات محترم تمام جنگل کو صاف کرنے کے بعد حکم سنایا کہ یہاں پر اب گلشتہ سجایا جائے، پھولوں کا باغیچہ لگایا جائے۔ اب وہاں بہترین خوشبودار پھول لگائے گئے، ایک بہترین گراؤنڈ بنا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے میٹنگ بیٹھائی
بیٹھائی ہے، پھر اعلان فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں میرے لیے ایک بہترین محل تعمیر کیا جائے، چونکہ آپ بھی بادشاہ ہیں اس لیے حکم آپ کا ماننا پڑے گا۔ تمام لوگوں نے حکم مانا اور پھر کئی مہینے اس بادشاہ کے اس عالم ربانی کے لیے اسی جنگل میں ایک بہترین محل تعمیر کیا گیا، جس محل میں ابھی تھا اس سے بہتر محل بنایا گیا۔ اب دیکھیے پہلے تو سڑک تعمیر کرائی گئی، پھر پورے جنگل کو صاف کیا کرایا گیا، پھر جنگل کو خوشبو میں بسایا گیا، پھر بہترین وہاں محل بنایا گیا۔ پھر بادشاہ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ مجھے وہاں ایک نہر چاہیے، ایک حوض پانی کا انتظام کرنا چاہیے، وہاں ایک حوض بناؤ اس میں پانی بھرا جائے۔ حضرات محترم وہ نہر کا بھی انتظام کر دیا گیا، جب تمام فیسلٹی وہاں بنا دی گئی، موجود کر دیا گیا۔ اب بادشاہ جب چند دن رہ گئے تھے، بادشاہ انتظار کر رہا ہے، وہ عالم ربانی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئیں لوگ مجھے لینے کے لیے۔ اب مجھے فکر کس بات کی ہے، مجھے غم کس بات کا ہے، کیونکہ مجھے جہاں جانا ہے میں نے پہلے سے وہاں ایک بہترین انتظام کر لیا ہے، اپنے رہنے کے لیے محل بنا لیا ہے، میں نے باغیچہ بنا لیا ہے، وہاں سڑک پختہ بنا لی ہے، وہاں میں نے پانی کا انتظام کر لیا ہے۔ یعنی بادشاہ نے جو ایک سال کے لیے عالم ربانی بنا بادشاہ، یہاں رہتے رہتے اس کو جہاں جانا ہے اس نے وہاں کے لیے فل انتظام کر لیا ہے۔ تبھی تو عالم ربانی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر کوئی خطر نہیں ہے، کسی درندے کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس باغیچے کو اس جنگل کو ختم کر دیا ہے، ایک بہترین وہاں محل تعمیر کرا لیا ہے۔ انسان کامیاب وہی ہوا کرتا ہے کہ جو رہتا ہے اور اس کو جہاں جانا ہے وہاں کی اسے فکر کرتی ہو، وہاں اس کو اپنی فکر لگی ہو اور وہاں کا انتظام کرے جہاں اس کو رہنا ہے۔ اسی لیے اے دنیا والو یہ دنیا قید خانہ ہے۔ حضرات محترم کافی دن گزر جاتے ہیں، سال بھی پوری ہو جاتی ہے اور کئی دن اوپر بھی گزر جاتے ہیں۔ عالم ربانی مطمئن ربانی اب ٹینشن میں آ گئے کہ آخرکار معاملہ کیا ہے، شرط تو ایک سال کی تھی، سال پوری گزر جاتی ہے، اب کوئی مجھے یہاں سے لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ حکم فرمایا، ایک میٹنگ بیٹھائی ہے، تمام بڑے بڑے عہدیدار تشریف لاتے ہیں۔ عالم ربانی نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے، تمہارے ملک کا نظام تھا کہ ایک سال کے لیے آپ کا بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا، ایک سال سے تو اوپر ہو گئی ہے، اب مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں آتے ہو، چلو مجھے وہاں لے چلو۔ حضرات محترم تمام لوگ ایک آواز ہو کر بولے کہ بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے جتنے بھی بادشاہ یہاں آتے تھے ہم ان کے ہاتھ میں اپنے ملک کے تمام خزانوں کو دے دیا کرتے تھے، تمام فوجی اور خزانے اس کے اختیار میں تھے، پورا ملک اس کے اختیار میں ہوا کرتا تھا، مگر وہ غفلت کی چادر تانے سو جاتا اور اپنے گناہوں میں اس طرح مبتلا ہو جایا کرتا تھا کہ ایک سال کا بادشاہ پوری ایک سال عیاشی میں گزار دیا کرتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار دیا کرتا تھا، جبکہ ہم اسے بتا چکے ہیں کہ تجھے ایک سال ہونے کے بعد میں ہم اس خوفناک جنگل میں چھوڑ کے آئیں گے، وہاں تیرا موت انتظار کر رہی ہے۔ مگر وہ اپنی آخر کو بھول جایا کرتے تھے، سب کچھ ایک سال کی زندگی کو سمجھ بیٹھے اور اس میں عیاشیوں پہ عیاشیاں کر کے گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم ان بادشاہ کو جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ آیا کرتے تھے، مگر ہم نے ایک پہلا بادشاہ تم دیکھو تمہارے شکل میں دیکھا ہے، ایک تمہارے جیسا پہلا بادشاہ دیکھا ہے کہ جو یہاں رہتے رہتے پہلے ہی دن سے تخت پہ بیٹھتا ہے تو پہلے ہی دن سے اپنے اس جگہ کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں اس کو سال آخر میں جانا ہوتا ہے۔ تم نے اس جنگل کو ختم کر دیا، یہاں سے بہتر اپنے محل وہاں تعمیر کر لیا، یہاں سے بہترین جگہ وہاں بنا لی ہے، یعنی یہاں رہتے رہتے تم نے وہاں کی تیاری کر لی ہے۔ ہم ایسے ہی بادشاہ کی تلاش میں تھے، اسی لیے تو ہم نے یعنی کتنے بادشاہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور تم نے اپنی آخرت کا پہلے انتظام کیا دنیا میں رہ کر۔ اے میرے پیارے بھائیو یاد کرنا، جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو لوگ انتظار کرتے ہیں، بادشاہ کی طرح تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ جب تم دنیا میں آتے ہو تو بادشاہ کی طرح تمہاری ہر خواہش کو پوری کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب تم مر جاتے ہو تو تمہیں کاندھوں پہ سوار کر کے اسی قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں جہاں تم سے پہلے اوروں کی قبروں میں تمہاری ہڈیاں اور تمہاری قبر میں اوروں کی ہڈیاں وہاں موجود ہیں، یعنی کسی کا سر ہے، کسی کے ٹکنے، کسی کے گٹے ہوئی ہڈیاں وہاں موجود ہوتی ہیں، اور یہ اس بات کا درس دیتی ہے اے انسان دنیا میں چند دن کے لیے تم آئے ہو، اس دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہو، سب کچھ اس دنیا کو نہ سمجھ بیٹھو، بلکہ تمہیں مرنے کے بعد دوسری جگہ جانا ہے، دوسرے مقام میں جانا ہے، اس مقام کا تو انتظام کر لو، اس جگہ کا تو انتظام کر لو جہاں جانا ہے، جیسا کہ اس عالم ربانی نے پہلے ہی دن سے جہاں جانا تھا وہاں کا انتظام کیا، جنگل کو صفا کیا، محل تعمیر کرایا، سڑک بنوائی، پورے جنگل میں خوشبودار پھول ہی پھول لگا دیے، اور مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے کوئی کسی وقت آ کر لے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہلے ہی انتظام کر کے رکھا ہے۔ اے میرے بھائیو، مر کے ہمیں قبر میں
جانا ہے تو قبر کا انتظام کر کے پہلے رکھو تاکہ عذاب قبر ہم پر نہ ہو، قبر کی اندھیریاں ہم کو ڈرائیں نہ، قبر کی تاریکیوں میں ہم گھبرائیں نہ۔ قرآن کی تلاوت کرو تاکہ قرآن مقدس ہماری ہیلپ کرنے قبر میں آ جائے، ہماری مدد کرنے قبر میں آ جائے۔ لوگوں غفلت کی چادر تانے نہ سو، آج ہمارے ملک کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کی قوم مسلم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے، مگر مسلمان ہے کہ اب بھی اپنی آنکھوں کو بند کیے اور کانوں کو بند کیے ہوئے زندگی کو جی رہا ہے، عیش و عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ پہلے کا وقت تھا کہ مزاروں پہ عرس ہوا کرتے تھے، جہاں نہ تو منقبت و تقاریر نصیحت بڑے بیان ہوا کرتے تھے، اب تو وہ بند ہو چکے ہیں۔ اب تو بس مزارات مقدسہ پہ بس عروس منائے جاتے ہیں بطور نام کے۔ اب وہاں قوالیاں ہوتی ہیں، وہاں عیاشیاں ہوتی ہیں، وہاں میلے لگائے جاتے ہیں، وہاں صرف عیاشیوں کے لیے عوام جمع ہوا کرتی ہے، عیاشیوں پہ عیاشیاں زناکاری کھلم کھلا ہوا کرتی ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی پناہ تم نے اللہ والوں کے دربار کو تک نہ چھوڑا، تم نے وہاں بھی عیاشیوں کا اپنے اڈا لگانا شروع کر دی ہے۔ یاد رکھنا رب کائنات فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ جو میرے کسی اللہ والے سے عداوت رکھ کے دشمنی رکھے یا ان کے شان میں گستاخیاں کرے تو میرا اعلان اس سے اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، تم اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہو، جب تم گھر سے ارادہ کرتے ہو اللہ والے کی بارگاہ میں جانے کا، وہ تمہارے حال سے واقف ہو جاتے ہیں اور تم ان کے دربار میں جا کر عیاشیوں پہ عیاشیاں کرتے ہو۔ میں تم سے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں سب کچھ اپنا دنیا سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھول گئے ہیں۔ یہ تو چند دن کی دنیا، میں تو کہتا ہوں چند کیا، ایک سیکنڈ کی دنیا، ایک سیکنڈ کی زندگی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں جو سانس آ رہی ہے دوبارہ وہ باہر آئے گی، اندر جا رہی دوبارہ باہر آئے گی کہ نہیں آئے گی، کب ہمارے جسم سے ہماری روح الوداع کہہ کر چلی جائے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ ایسی زندگی کے بارے میں ہم بھول کر جی رہے ہیں، ایسی زندگی کو لے کر تکبر اور گھمنڈ میں جی رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں۔ مقصد بناؤ، مطلب بناؤ، یعنی مقصد ہو کہ آخرت کی دنیا کو سنوارنا ہے، مطلب ہو کہ قبر کی دنیا میں جانا ہے۔ اے میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت تمہاری سنور جائے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرو، بزرگان دین کے فرمان پہ عمل کرو، والدین کی خدمت کرو اور مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار و محبت سے پیش آؤ، غربا مساکین کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے تمام ان اچھی باتوں